اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گائز، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ویو یونیورسٹی میں یعنی ورچوئل یونیورسٹی میں کس طرح سے اپنا کوئز اینڈ گرینڈ کوئز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جو ورچوئل یونیورسٹی میں کوئزز اینڈ گرینڈ کوئزز آتے ہیں، یہ ہمیں ایڈمیشن لینے کے بعد جب ہمارا سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے آلموسٹ 1.5 اور 2 منتھ کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اس دوران کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیکچر شیڈول کے اندر جو ہمیں LMS ID پرووائڈ کی جاتی ہے، اس میں ہمارا لیکچر شیڈول کا آپشن ہوتا ہے، وہاں پہ لیکچرز ہمیں ڈیلی کے ڈیلی دیے جاتے ہیں، اور مینس کہ ویکلی بیسس پہ ایک سبجیکٹ پر سبجیکٹ کے 3 لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو میں ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ورچوئل یونیورسٹی آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے ہر سبجیکٹ کے لیکچر جو ہیں وہ سنتے جائیں۔ میں اس طرح سے کرتی ہوں، ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ ایک سبجیکٹ کے ویک میں 3 لیکچرز آتے ہیں، تو میرے لائک اگر 6 سبجیکٹس ہیں تو میں ایک سبجیکٹ کو ایک دن سن لیتی ہوں، پھر نیکسٹ اس طرح سے پورے ویک میں اپنے ہر سبجیکٹ کے 3 لیکچرز کور کر لیتی ہوں۔ ایسا نہیں کرتی کہ مطلب اگر لائک میں MSc سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے اگر 3 سبجیکٹس ہیں تو ایک لیکچر ایک سبجیکٹ کا سنوں، دوسرے لیکچر کا سبجیکٹ کا، یا تیسرے سبجیکٹ کا۔ ایسا نہیں کرتی میں ایک سبجیکٹ کو ٹچ کرتی ہوں ایک دن میں، اور اس طرح سے میں اپنے سارے لیکچرز ویکلی کور کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے ٹائم کی مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور میں ود ان اے ٹائم اس کی سپیڈ تھوڑی بڑھا کے سنتی ہوں، لیکن یہ ہر انسان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کرتا ہے اپنے ٹائم کو، اور کس طرح سے وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی ڈسٹینس اسٹڈی سینٹر ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈسپلن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتا، آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس خود کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو خود مینیج کرنا پڑتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے، اپنے ورک اسکیجول کے اکارڈنگ، اپنے اسٹڈی کے اکارڈنگ، اپنے سبجیکٹس کی ڈیفیکلٹی کے اکارڈنگ آپ کو یہ بنانا پڑتا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری کوئزز کی۔ آج میں آپ کو صرف کوئزز کے بارے میں بتاؤں گی، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اسائنمنٹس اینڈ GDB اینڈ فائنل پروجیکٹ یا فائنل ایگزامس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو آج ہم بات کریں گے صرف کوئزز کے بارے میں کہ کوئزز کیسے اٹیمپٹ کریں یا کیسے آتے ہیں۔ تو کوئزز کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی کوئز آتا ہے تو 1-2 دن پہلے آپ کو اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے کہ اس کوئز میں آپ کے کتنے لیکچرز ہوں گے، ٹھیک ہے، کتنے لیکچرز میں سے آپ کو کوئز دیا جائے گا۔ تو وہ آپ اناؤنسمنٹ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہا کریں، اپنے LMS سے، اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے آپ ٹچ رہا کریں وقتاً فوقتاً جب بھی آپ فری ہوں، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ مینیج کرتے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئز کی ڈیٹ گزر جائے یا ٹائم گزر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا کوئز آیا ہوا ہے۔ اچھا جی گائز، ٹائم کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اپنے کوئز کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اناؤنسمنٹ آتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس کے بعد آپ نے کوئز کی اوپننگ ڈیٹ آ جاتی ہے۔ تو راؤنڈ اباؤٹ اس میں 2 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو گرینڈ کوئز ہو رہے ہیں اس میں ہمیں صرف 12 آورز دیے جا رہے ہیں، 9 AM سے 5:59 PM تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو اس ٹائم کے اندر ہمیں اپنا کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یوزلی جو 10 مارکس کے کوئزز ہوتے ہیں، روٹین کے کوئزز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 48 آورز ہوتے ہیں، 2 دن یا پھر جیسے بھی ہو 24 گھنٹے سے تو زیادہ ہی مل جاتے ہیں، لیکن 12 گھنٹے کبھی نہیں ہوئی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے انہوں نے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنا گرینڈ کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے اپنا گرینڈ کوئز یا اپنا کوئز دونوں کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ سیم ہے۔ ان کو کیسے اٹیمپٹ کریں گے اور کیسے ایزیلی ہم ریلیکس ہو کے اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ گائز، میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، اپنے لیکچرز کمپلیٹ کرنے ہیں، اپنی ہینڈ آؤٹس کو پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں اور ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں اور پیپرز میں آپ کو فل مارکس مل جائیں۔ محنت آپ کو کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا سا مینیج کرنا پڑے گا۔ ڈگری اگر 2 ایئرس کی ہے، 4 ایئرس کی ہے، 1 ایئر کی ہے، آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنا جو ہے وقت نکالنا پڑے گا۔
اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا کوئز اوپن کرنا ہے، چارج ہونا چاہیے آپ کا لیپ ٹاپ، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ آپ جیسے ہی کوئز کو اوپن کریں گے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا۔ ایک کویسچن کے لیے آپ کے پاس 90 سیکنڈز ہوتے ہیں، 90 سیکنڈ کے اندر آپ نے کویسچن کو مارک کر کے آنسر کرنا ہوتا ہے، سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ساتھ ہی یہ دکھا دوں گی، اور میری کچھ ویڈیوز کے اندر میری PDF فائل، کچھ ویڈیوز گرینڈ کوئز کی میں نے اپلوڈ کی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ان سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ فردر میں آپ کو سبجیکٹس کی ویڈیو اور اسی طرح گرینڈ کوئزز اور اسائنمنٹ ویڈیو بھی آپ کو سینڈ کروں گی، تو آپ اس سے کافی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اسپیشلی جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ سم ٹائم بہت لمبی آ جاتی ہیں، MCQs کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کافی لمبی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس گھبرا جاتے ہیں، یا وہ کنٹینیوسلی کلاک بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی ہمارا کتنا ٹائم رہ گیا، تو وہ اپنا آنسر جو ہے ان ٹائم سبمٹ نہیں کروا سکتے، تو ان کا وہ والا کویسچن مس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس لاس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، آپ فلی پریپیئرڈ ہیں، آپ ریلیکس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو پھر نو ڈاؤٹ کہ آپ کوئز نہ کر پائیں یا پھر آپ سے رہ جائے اور آپ سبمٹ نہ کریں۔ اوکے جی، بہتر یہ ہے کہ آپ 5-10 سیکنڈ بیفور آپ جو ہے نا اپنا آنسر سبمٹ کر دیں، کیونکہ اگر آپ اپنا آنسر سبمٹ نہیں کروائیں گے تو چاہے آپ نے مارک کر دیا ہے لیکن آپ کو مارکس نہیں دیے جائیں گے اس کویسچن کے، وہ آپ کا جو کویسچن ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ اوکے جی، نیکسٹ تھنگ، آپ نے فرسٹ کویسچن اٹیمپٹ کر لیا، جیسے ہی آپ مارک کریں گے اور اس کو سبمٹ کریں گے، نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کر کے اس کا کریکٹ آنسر آپ نے مارک کرنا ہے، سیم لائک اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ اس طرح اگر آپ کا 10 مارکس کا کوئز ہے تو وہ ہو جائے گا کمپلیٹ، کلوز ونڈو آ جائے گی آپ کے سامنے اسکرین پر، اور اگر آپ کا 30 مارکس کا ہے تو 30 کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی ونڈو کلوز کی آپ کے سامنے ایک اسکرین آ جائے گی، تو آپ کا کوئز ہو جائے گا کمپلیٹ۔ تو اس طرح سے آپ اپنے کوئزز اینڈ گرینڈ کوئز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں گائز۔ زیادہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، آپ کو ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔